یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسی وقت اپنی دعا، اپنے مناجات اللہ سے کہیں جو ہمارے دلوں اور زبان پر ہو، جیسے ہمارے دل میں خیال ہے اس چیز کا، جیسے آپ کے دماغ میں آئے دعا مانگیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں. کیا پتہ کہ کس وقت دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے. آپ کو پتہ ہے یہ دعا جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ہماری سب کی ضروریات ہیں. آپ میں سے کوئی یہ سوچے گا کیا ہمیں وہی سب کچھ مل جائے گا جو ایگزیکٹلی ہم مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سن لیا، اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، السمیع ہے، العلیم ہے، اور اللہ جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ان کے جواب کا اندازہ الگ ہے. آپ کو پتہ ہے دعا کے 3 درجے ہوتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع تلاش کریں کہ جو زیادہ مبارک ہوں. اور بعض اوقات کبھی آپ کچھ سوچ رہے ہوں نا، تو آپ کو چاہیے اسی وقت اس چیز کی دعا مانگیں. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اگر آپ نوٹس کریں جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو اکثر میری اسپیچ کے دوران کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا کریں، ہمیں برکت دے، جو مریض ہیں ان کو شفا دیں، جو لوگ فوت ہو گئے ان پر رحم فرمائیں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ دیں. اور حتیٰ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب سمجھ کی دعا کیوں مانگتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ میں اکثر یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دیں دین کی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں ہوتی، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ بندہ جو ہے اس کے پاس بڑا علم ہے، لیکن حقیقت میں نہیں ہوتا. ہمارے پاس تھوڑا بہت علم ہے، صرف اللہ ہی ہیں جو تمام علوم کے مالک ہیں. اور ہماری جو علم ہے ان کے مقابلے میں جو اسلام کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کے سمندر میں غوطہ تو لیں اور سیکھیں پورا اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اس سے مانگیں. کوئی بھی وقت ہو، کہیں آپ جا رہے ہوں، آپ ڈرائیو کر رہے ہوں، گھر پہ ہوں، کچن میں ہوں، کھانا بنا رہے ہوں، کسی کی مدد کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ سے دعا کریں یا اللہ میری اچھی اولاد عطا کریں، مجھ پر رحم فرمائیں، میری حفاظت کریں. جیسے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں آئیں دعا مانگیں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا بہت خوبصورت رشتہ بناتے ہیں، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ میرے اس ڈر کو دور کریں. اتنا کچھ وہ محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں باتیں نہیں کرتے. لوگ غربت سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے دعا نہیں کرتے کہ یا اللہ ہمیں غربت سے بچا. لوگ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں جو معذور ہیں یا بیمار ہیں یا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور یہ بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہی نہیں ہیں اور اللہ سے دعا نہیں مانگتے کہ یا اللہ. اور اسی وقت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ پر رحم فرمائیں، مجھ میں کوئی مسئلے ہیں تو دور کریں، مجھ میں کوئی بیماری ہے تو شفا دیں اس سے، اور اللہ تعالیٰ کا اس صحت پہ شکریہ ادا کریں. یہی وہ الفاظ ہیں جو ہمیں واقعی چاہیے. ہم بس سوچتے ہیں اور اللہ سے بات نہیں کرتے. تو یہی نصیحت میں آپ کو کروں گا، اور میرا جتنا بھی قرآن کے ساتھ سفر رہا ہے اس کے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پچھلی قوموں کی انبیاء کی دعائیں ریکارڈ کی ہوئی ہیں قرآن میں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ ریکمینڈڈ دعائیں بتائیں جو کہ مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ دعائیں کریں. کچھ خاص دعائیں قرآن جن میں اس طرح کی دعائیں بھری پڑی ہیں، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اور اس طرح ربنا ظلمنا انفسنا، اس طرح کی بہت ساری ربنا، بہت ساری دعائیں اس طرح کہ اللہ میں آپ سے یہ مانگ رہا ہوں، مجھے اس سے حفاظت کریں، مجھے یہ چیز عطا کریں. تو ہم کیوں نہ اسے سیکھیں کہ ہماری پوری باتوں میں ہم صرف کچھ ربنا کی دوری پر ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں یہ عطا کریں، ہمیں یہ عطا کریں، اے ارحم الراحمین ہماری مدد کریں، ہم پر رحم فرمائیں. اتنی ساری دعائیں جو ہمیں چاہیے کہ ہم مانگیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھولیں. آمین. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، صفائی کا بہت خیال ہو، اور اس کو بہت سیریسلی لیں.